کوئی خاتون کوئی اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ دے رہی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو اجازت ہے شریعت میں، لیکن وہ اس کے بدلے میں رکھنا ہے بعد میں، وہ مہینہ کتنے دن چھوٹ جائے وہ بعد میں رکھنے۔ یا ایک خاتون کو، ہماری ماں بہنوں کو مہینے کے اندر کوئی مخصوص دن ہوتے ہیں، اس میں روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر اس کا روزہ ہے اور 10، 11، 12، 1 بج گیا، 1 بجے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے پیریڈز میں آگے ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو اب روزے دار تصور نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ روزے دار ہے۔ اور جتنے دن اس میں چھوٹ جائے یہ کیا کرے گی؟ باقی دوسرے کسی مہینے میں ان روزوں کو کے بدلے جتنے دن ٹوٹے، 4 ٹوٹے ہیں 4، 5 ٹوٹے ہیں 5، 2 ٹوٹے ہیں 2، روزے کے بدلے روزہ رکھے گی۔ اب کچھ روزے ہیں، جیسے کہ کچھ روزوں کا حکم ہوا کہ شوال کے 6 روزے وہ شوال میں ہی رکھے جائیں گے، ان 6 روزوں کو شوال میں ہی رکھا جائے گا، اس کو کسی اور مہینے میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تم پر روزے فرض کیے اسی طریقے سے جس طرح سے تم سے پہلے قوموں پر روزے فرض تھے۔ اب جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں وہاں پر بھی روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب الزبور جن پر نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ہماری ماں ہمیں بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، وہ کیسے عمل کرتے تھے؟ پہلے تو ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہی ان کے اخلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فوٹو اسٹیٹ، اس کا پریکٹیکل ہے۔ جو قرآن میں ہے، جو بھی ادا قرآن میں ہے، وہ ادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی ہے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس طرح روزہ رکھتے تھے، اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، رات کو اٹھتے تھے، تہجد گزاری کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، جب یہ بتایا تو ان 3 صحابہ نے سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو ہیں پچھلے اگلے خطائیں معاف ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ گناہ سے معصوم ہے، معصوم ہے، پیغمبر ہیں، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، لیکن شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے ہی رکھوں گا، میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے یہ جب باتیں کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اے میرے صحابہ تم لوگوں نے ایسے ایسے کہا۔ او میرے صحابہ، میں تم میں سے سب سے افضل ہونے کے باوجود میں نے نکاح بھی کیے ہیں، کیونکہ تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری جان کا تجھ پر حق ہے۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ ماہ رمضان کے نہیں ہے، یہ باقی 11 مہینوں کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، ہم سوچتے تھے یہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب چھوڑتے تھے ہمیں ایسے لگتا ہے کب رکھیں گے ہی نہیں کبھی۔ اب باقی 11 مہینوں میں جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کو بتایا کہ جیسے میں کرتا ہوں اسی طرح سے تم کو بھی کرنا پڑے گا۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ اور جو آدمی لا ربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت نہیں ہے، کوئی دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے، غار میں چھپ کر عبادت کرے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ ربانیت جو ہے یہ نصارہ کے اندر تھی، اسلام کے اندر ربانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس اسلام پر عمل کرنا ہے اور اس معاشرے میں رہ کر عمل کرنا ہے۔ شادی کر کے اس کے بعد اپنی بیوی کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق، یہ حقوق کون پورا کرے گا؟ جب اس فیلڈ میں آپ آ جاؤ گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر عمل کرنا کتنا دشوار ہے، مشکل ہے۔
تو اسلام نے اس کا کلا کما کر دیا کہ روحانیت نہیں ہے، درویش بن گیا بس جنت میں، جنت کے ٹھیکیدار ایسے بھی لوگ ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم جنت کا ٹھیکہ لیا ہے، ہم لے جائیں گے آپ کو جنت میں، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ دامن پکڑو گے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہاں کوئی کپڑے نہیں ہوں گے جب آخرت میں اٹھایا جائے گا، بغیر کپڑوں کے وہاں پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی، فرمایا سب لوگ ادھر بغیر کپڑوں کے کھڑے کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہاں پر شرم، اور یہ بولا اس وقت نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے پڑی نہیں ہوگی، اپنے نفس کی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنی جان کی اس کے لیے سوچتا ہوگا مجھے کیسے نجات مل جائے، اس وقت تو یہ خیال ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی دولت چاہے جو بھی چاہے میں مجھے مانگ لیجئے، میں یہاں پر آپ کو دے دوں گا، لیکن کل آخرت میں اعمال لے کر آنا، اعمال کے بغیر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ بتا رہے ہیں اعمال کے بغیر مدد نہیں ہو سکتی، ایک آدمی یہاں پر جب ان کو بولتے ہیں نا، وہ گانے والے ایک ٹیم ایسی بھی ہے، وہ جب ان کو بولتے ہیں بھائی یار نماز نہیں پڑھتے، آپ روزے نہیں رکھتے، بولا ہم یار آپ کو پتہ نہیں، ہمارا جو ہے روحانی روزہ ہے۔ جب نماز کے لیے بولا میں مکہ میں پڑھتا ہوں، میں مدینے میں پڑھتا ہوں۔ ان کو ایک بات کہنی چاہیے، اگر تم مدینے میں نماز پڑھتا تو روٹی یہاں پر کیوں کھا رہا ہے؟ ادھر ہی کھانا، ان کو باندھ کر رکھو، جب نماز پڑھنے کے لیے ادھر جاتا ہے روٹی بھی ادھر ہی کھا لے۔ روٹیاں یہاں پر ٹھونس رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے مکہ اور مدینہ میں۔ یہ ڈرامے ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنے والے طریقے، ہتھ کنڈے۔ جتنا صوفی ازم نے اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ صوفیت میں چھپ کر اسلام پر ایسے ایسے وار کیے گئے اور اسلام کو ایسا بدنام کر دیا گیا، اس کو عجوبہ بنا دیا۔ کسی نے سیاست کے لیے اس کو استعمال کیا، کسی نے اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا، ہر ایک نے اس کو استعمال کیا، اپنا فائدہ ڈھونڈا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے سیاست کے لیے، اپنی دنیا کے لیے دین کو استعمال کریں گے، اور یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ہمارا یہ ریکارڈ رہا ہے، ہم کبھی سیاست میں نہ آئے ہیں نہ آئیں گے، ہمارا ایک ہی کام ہے، قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے لوگوں تک پہنچانا، حق لوگوں تک پہنچانا، یہی کامیابی ہے۔ سیاست ختم ہو جائے گی، سیاست دان مر جائیں گے، حکومتیں چلی جائیں گی، قومیں چلتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا ہوگا، یہ یہاں پر بھی آپ کو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے رہیں گے، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، تیرے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے۔ یہ سب سے بڑا عظیم مقصد جو ہے یہ علم کا مقصد ہے۔ علم حاصل کرو، کتاب و سنت کو پڑھو، سیکھو، سکھاؤ، اور اپنی دنیا بھی بناؤ اور اپنی آخرت بھی بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے جس طرح سے تم سے پہلے قوموں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھ لیجئے اسی مہینے میں ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ اگر میں دکاندار ہوں تو میں کتنا ڈرتا ہوں، میں استاد ہوں تو میں کتنا ڈرتا ہوں۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں اللہ سے کتنا ڈر رہا ہوں۔ کم سے کم اپنے دن کا محاسبہ شام کو سوچا کرو کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے۔ پھر جب یہ محاسبہ کرتے رہو گے نا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو حساب لیتے رہو گے، ہر دن لے لو، اپنے نفس کو حساب لے لو، آج تو نے کتنی فرما برداری کی اور آج کتنی اللہ کی نافرمانی کی۔ کیونکہ جب ہم فرما برداری کوئی اچھا والا کام کر دیتے پھر ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، بھائی ہم نے سب کچھ جنت کا ٹھیکہ لے لیا، اب چاہے وہ گناہ جو کیے ہیں وہ بھول جاتا ہے۔
کوئی کسی کا بدلے میں کسی کو وہاں پر ہٹ مٹ میں کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی، نیکیاں نہیں کی ہوں گی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، کوئی اٹھا کر جنت میں لے جائے. جنت کسی کو ٹھیکہ اس جنت کا نہیں دیا گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بیٹے کو جب غرق کیا جا سکتا ہے، اولو العزم پیغمبر 5 بڑے رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال صرف تبلیغ. روایتوں کے اندر آیا، کچھ روایت کا 1800 سال ان کی عمر تھی، دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو یہ بتاتے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کائنات کے لوگوں بولو کوئی رب نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی رزاق نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات جو رزاق بھی ہے، جو گنج بخش ہے، جو مرادیں پوری کرنے والا، وہ ایک اللہ کی ذات ہے. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. لیکن بیٹا تو جہنم میں جائے گا، بیٹا تو سیلاب میں غرق ہو گیا. جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نافرمانی کی حالت میں بخشش نہیں کروا سکتے تو پیر صاحب کہاں سے کرائے گا؟ اس کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اور وہ پیر جو نمازیں ہی نہیں پڑھتا، خود بھی نہیں پڑھتا، ان کو بھی خود بھی بیڑا غرق لوگوں کا بھی کر رہا ہے. خود تو گیا ہے جہنم میں، ساتھ میں لوگوں کو بھی لے رہا. اس لیے میرے بھائیوں، جو ایسے دھوکے والی باتیں کرتا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اعمال کرو جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر خود بھی عمل کیے اور صحابہ کو بھی سکھایا، تعلیم دی. روزے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھوڑی ہے کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں نہیں رکھوں گا تم رکھ لو. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا پیغمبر ہوں یار، میں بڑا ہوں، میرے گناہ سارے معاف ہیں، مجھے اللہ نے معصوم بنایا، تم رکھ لو روزے، میں نہیں رکھتا ہوں. ایسا ہوا؟ بلکہ سب سے زیادہ روزے رکھنے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ان 3 آدمیوں کو کہا کہ تم لوگ جو بولتے ہو کہ ہم پوری عمر روزہ رکھیں گے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ تعلیم سکھائی صحابہ کو. کائنات کے لوگوں، یہ روزے داری جو ہے یہ تم میں لوگوں پر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ایامن محدودہ، یہ گنے ہوئے دن ہیں، 29 یا 30. اللہ رب العالمین نے اس لیے ایامن محدودہ دنوں کو جمع لایا اور محدود کر دیا. یہ 29 یا 30، نہ 31 نہ 28، کیونکہ ہمارا مہینہ ناقص نہیں ہوتا. یا 28 کا نہیں آ سکتا، نہ 31 کا آ سکتا ہے، یا 29 کا آئے گا یا 30 کا آئے گا. اور فیصلہ کون کرے گا؟ یہ میں نہیں کروں گا، مفتی صاحب نہیں کریں گے، یہ فیصلہ چاند کرے گا. اللہ رب العالمین نے کیلنڈر آپ کے لیے فکس کر دیا آسمان. ہر ایک کیلنڈر جھوٹا ہو سکتا ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے کیلنڈر یہ برابر دکھاتا. آپ کو 29 کا مہینہ ہوگا 29 دکھائے گا، 30 کا ہوگا 30 دکھائے گا، نہ 28 دکھائے گا نہ 31 دکھائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما محدودہ، یہ گنے ہوئے دن ہیں. اور تم میں سے اگر کوئی سفر میں ہو یا بیمار ہو، آگے بتا دیا، تفصیل بتا دی. اگر بیمار ہو تو وہ دن چھوڑ کر جتنے دن رہ جاتے ہیں، جب ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، رکھ سکتا ہے. اب کوئی بیمار اس میں ایسا بیمار ہے جس کا کبھی ٹھیک ہونا ہی محال ہے. کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا، اس کو بدلے نہیں رکھنا، بلکہ ایک آدمی کو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اتنا کافی ہے اس کے لیے. اب جب پہلا حکم جو آیا ماہ رمضان روزوں کا، پہلا حکم تھا جس کو چاہے وہ روزہ رکھتا، جو نہیں رکھتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا. یہ پہلا حکم تھا. لیکن دوسرا حکم کیا آیا؟ دوسرا حکم آیا کہ یہ صرف اس بیمار کے لیے جو کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں، اور شیخ کبیر جو بزرگ ہے. یہ ہمارے بزرگ جو ہے،
60-70 سے اوپر جب چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے روزے میں چھوٹ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ نہیں، آج تو مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا جو ہے تجربہ ہے، بزرگ سارے روزے سے ہوتے ہیں لیکن جوان بے روز ہوتے ہیں۔ جوان تراویح ہم پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں نا رات کو شام کو، میں نے میکسیمم دیکھے جوان ہی آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی پانی پینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، کبھی 2 منٹ لیٹ کریں گے، چلو یہ تلاوت تب تک 10-20 آیتیں ہو جائیں گی، تھوڑا ریسٹ مل جائے گا۔ ایسی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں مت کرو کیجیے، قیام کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی۔ قیام اس کو اصل میں، تراویح تو بھید میں نام رکھا ہے اس کا، اصل میں اس کا نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز، رات کا قیام۔ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب سے اس ماہ رمضان کی راتوں میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پیچھے ہو گئے۔ من صام رمضان ایمانا احتسابا، جس نے روزہ رکھا اس ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پیچھے۔ یہ روزہ جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر اعمال کا بدلہ، یہ میرے لیے روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ہر عمل جب آپ کرو گے، درود پڑھو گے، 10 رحمتیں آپ پر بھیجی جائیں گی، یہ ہمیں واضح ہے۔ اور ہر ثواب کے لیے کہا گیا کہ اتنے ثواب، اس کو آپ کو اتنا اجر ملے گا، لیکن روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا اس کا بدلہ جو میں خود دوں گا۔ جب اللہ خود بدلہ دے، خود آپ کے نام اعمال میں کل آخرت میں آپ کو اس کی جزا دے، کتنا عظیم بدلہ ہوگا، کتنا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین کو جو یہ روزے دار کی بو، اگر ہم خود ہاتھ پر یہ دیکھ لیں، اپنے منہ کی بو کو اگر دیکھ لیں، ہمیں خود گن آتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کستوری سے بھی مجھے پسند ہے۔ اب یار روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اللہ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ مجھے بتائیے اللہ کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ اس کی حکومت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ وہ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ وہ حاکم تھا، حاکم ہے، حاکم ہی رہے گا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت، جس طرح سے حکومتوں کی دوسروں کی سپورٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی حکومتوں کو ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ رب العالمین کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا مشیر لہ ولا وزیر لہ، نہ اس کا کوئی مشیر کی ضرورت، نہ اس کو وزیر کی ضرورت، جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی احتساب کرنے والا نہیں، کوئی اختلاف کرنے والا نہیں، کوئی سامنے سے بولنے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، جو مرضی وہ کرے گا۔ جس کی موت لکھی ہے پورے دنیا بھی اس کے لیے کہتے رہے کہ نہیں مرنا چاہیے، جس کی لکھی ہے اس کی آئے گی۔ اور اس مہینے میں اتنا ثواب کمانے کے اتنے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے، کسی امت کو اتنا نہیں ملا جتنا اس امت کو ملا۔ لیلۃ القدر 84 سال 3 مہینے، 83 سال 3 مہینے، 1000 مہینوں سے افضل، ایک رات کا قیام۔ اس امت کی عمر کم، اعمال کرنے کے لحاظ سے اگر شب قدر میں کوئی 83 سال کی ثواب ملے گا، اگر ایک شب قدر مل گئی،
لیکن وہ 27 کو ہی نہیں ملے گی بلکہ وہ 5 طاق راتوں کو ملے گی. 21 23 25 27 اور 29 5 دنوں میں ڈھونڈو گے. 5 دن شب کرو گے, شب بیداری کرو گے, اور اس میں کیا مانگو گے؟ اے اللہ تو معاف کرنا بہت پسند رکھتا ہے, اللہ ہمیں معاف فرما. معافیا مانگنی ہے. تو اس مہینے میں اعمال کمانے کے جتنے اللہ رب العالمین نے اتنے طریقے بتا دیے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 83 سال تو ایک آدمی کی آج عمر نہیں ہوتی ہے. ایک رات کی عبادت اگر کسی کو زندگی میں 10 یا 20 راتیں مل جائیں وہ تو کامیاب ہو گیا. تو اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کو کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.